أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفات غیر متضادہ 7 ہیں۔ صفیر، اس کے حروف کو صفیریہ کہتے ہیں جو صاد ضاد سین ہیں۔ ان کے ادا میں ایک آواز تیز مثل سیٹی کے ہونا چاہیے، جیسے مس کی سین۔ دیکھیے، غیر متضادہ یعنی جس کی کوئی ضد نہیں ہے، جس میں سے پہلا ہے صفیر۔ صفیر کا مطلب ہی سیٹی ہوتا ہے، اور صفیر کے حروف کیا ہیں؟ صاد، ضا اور سین۔ یہ 3 حروف ایسے ہیں کہ جب بھی ان کو کہیں گی یا ان سے بنا ہوا کوئی بھی لفظ کہیں گی تو سیٹی کی آواز آپ کو ملے گی۔ ان کے ادا میں ایک آواز تیز مثل سیٹی کی ہونا چاہیے۔ جب بھی آپ ان کو بولیں گی نا تو آواز جو ہے وہ تیز ہونی چاہیے، جیسے مس کی سین۔ سین بول رہی ہیں، چاہے کوئی سا بھی لفظ کا سین بولیں یا سواد بولیں یا زا بولیں، سیٹی اس میں ہوگی ہی، آپ نہیں بھی چاہیں گی تو بھی ہوگی۔ دوسرا ہے قلقلہ، اس کے حروف قطب و جدن ہیں۔ ان کے ادا میں خاص کر جب یہ حروف ساکن ہوں تو ایک آواز لوٹتی ہوئی نکلنی چاہیے، نہ وہ مثل تشدید کے ہو نہ کوئی حرکت مثل قاف فلقہ کے۔ قلقلہ یعنی جس میں آواز لوٹ کر کے واپس آئے گی، ٹھیک ہے؟ یہ 5 حروف ہیں، اور جب ان کو آپ ادا کریں گی تو آواز آپ کی واپس آنی ہی چاہیے۔ جیسے کہ آپ فلق کا قاف جب بولیں گے، اس پر جب آپ ساکن کریں گے فلق، تو قاف کی آواز لوٹ کر کے واپس آنی چاہیے۔ تشدید نہیں کرنا ہے، فلقہ نہیں کرنا ہے، فلق۔ جب اس پر رکیں گی نا آپ بالکل قلقلہ کے قاعدے سے، تو قاف کی آواز خود ہی لوٹ کر آئے گی۔ اس کے علاوہ کچھ بھی بولیں، جیسے احد کی دال، قطب، با، کچھ بھی بولیں، ان کو جب ساکن رکھیں گی، جب یہ حروف ساکن ہوں گے تب یہ قلقلہ جو ہے یہ بہت اچھے سے ادا ہوگا۔ لین، اس کے دونوں حروف کو ان کے مخرج سے بلا تکلیف نرم ادا کرنا چاہیے، اس طرح پر کہ ان میں اگر مد کرنا چاہیں تو مد ہو سکے، مثلا یا صیفن اور واو خوفن۔ لین کے حروف کون کون ہیں؟ واو اور یا ہیں۔ ان کو جب آپ نرم کرنا چاہیں تو نرم بھی ادا ہونا چاہیے، اور اگر چاہیں کہ مد کریں تو مد بھی ہو سکے، جیسے صیف یا پھر خوف، بالکل آرام سے۔ انحراف، اس کے حروف کو منحرفہ کہتے ہیں۔ دیکھیے، میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہی کیونکہ آپ لوگ ان کو 2-3 مرتبہ پڑھ چکی ہیں۔ ان کے حروف کو منحرفہ کہتے ہیں، جو لام اور را ہیں۔ لام کے ادا میں آواز سرے زبان کی طرف اور را کے ادا میں آواز پیٹھ زبان کی طرف پھرے۔ را کو جب آپ ادا کریں گی تو آواز کیا ہے؟ زبان کے سرے کی طرف آئے گی۔ لام کو جب آپ ادا کریں گی تو آواز زبان کے سرے کی طرف یعنی اوپر کی طرف جائے گی، لام۔ اور را جب بولیں گی تو آواز جو ہے آواز زبان کے نیچے کی طرف پیٹھ کی طرف پھرے گی، لیکن اس طرح کے بجائے لام کے را اور بجائے را کے لام نہ ہونے پائے، جیسا بعض بچوں سے ہو جاتا ہے۔ جیسے بچوں کو آپ لام بولنے کو کہیں گے وہ رام بولیں گے، رام بولنے کو کہیں گے لام بولیں گے۔ را اور لام میں بچوں کو بہت غلطیاں ہوتی ہیں۔ تفشی، یہ صفت شین معجمہ کی ہے۔ اس کے ادا میں آواز پھیلی ہوئی ہونا چاہیے، لیکن آواز اوپر نہ چڑھے، ورنہ شین پر ہو جائے گی، جیسے شے کی شین۔ آواز جو ہے وہ پھیلی ہوگی شین میں، لیکن اس کو آپ کو اوپر نہیں اٹھانا، کیونکہ اوپر تو وہ حروف اٹھائے جاتے ہیں نا جن کو پر ادا کرنا ہوتا ہے۔ آپ حروف استعلیٰ میں پڑھی تھیں، حروف مستعلیہ میں، کہ ان کو آواز اوپر کی طرف اٹھانا ہے تاکہ پر ہوں، تو شین میں آپ کو اوپر نہیں اٹھانا ہے، کیونکہ اوپر کریں گی تو پر ہو جائے گا، اور شین پر نہیں ہوتا۔ استطالت، یہ ضد ضاد معجمہ کی ہے، یہ صفت ضاد معجمہ کی ہے۔ اس کے ادا میں شروع مخرج سے آخر مخرج تک بتدریج آواز نکلنی چاہیے، یعنی آواز جو دھیرے دھیرے آنی چاہیے۔ ضاد 3 حرفوں سے مل کر بنا ہے نا، تو دھیرے دھیرے آواز نکلنی چاہیے۔ آواز یکا یک فوراً ایک دفعہ نہ نکلے، یعنی ایک ہی بار آپ نہیں بول دیں گی ضاد، اس طرح سے نہیں بول سکتی ہیں کیونکہ یہ ادا ہی نہیں ہوگا، تاکہ کیفیت درازی مد کی سی ظاہر ہو۔ آپ کو اس کو بولنا ہے تو تھوڑا دھیرے دھیرے کر کے بولنا ہے، بتدریج یعنی دھیرے دھیرے۔ ضاد اس طرح سے بولنا ہے تاکہ درازی معلوم ہو، جیسے وَلَضَّالِّينَ کی داد۔ اس میں دیر تک قصداً آواز کو چکر دینا یا اس کو دال پر یا زو پڑھنا ٹھیک نہیں، یعنی بہت زیادہ کھینچنا یہ بھی غلط ہے، اور دال اور زو بھی نہیں پڑھنا ہے۔
بلکہ اس کو اس کے مخرج اصلی سے ما رعایت صفات کے ادا کیا جائے، انشاءاللہ ضاد صحیح ادا ہو جائے گا، لیکن اس کی صحت کسی قاری ماہر سے ضرور کروانی چاہیے۔ چلیے یہ سب تو یہ جو خود سے پڑھ رہا ہے اس کے لیے ہے۔ تقریر، یہ صفت را کی ہے، اس کے ادا کرنے کے وقت اس کے مخرج میں زبان کو پورے طور پر قرار اور جماؤ نہیں ہوتا۔ تقریر را کو جب آپ بولیں گی تو اس میں بہت زیادہ جماؤ نہیں ادا کرنا ہے، کیونکہ را کو جب بہت زیادہ جماؤ سے کہیں گے نا تو ایک را کی جگہ کئی را ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اگر بالکل ہی جماؤ سے ادا نہیں کیا جائے تو ایک را کی جگہ کئی را ہو جائیں گے، اور اسی وجہ سے را میں ایک قسم کی قوت ہوتی ہے جیسے ربی کی را، اور اگر یہ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تفسیر قرآن، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثلہم، مثل کے معنی مثال، کمثل الذی استوقد نارا، کاف یہ جو ہے یہ آتا ہے کسی کو کسی کی طرح بتانے کے لیے، تشبیہ دینے کے لیے۔ مثلہم ان کی مثال، کمثل الذی ان کی طرح ہے جس نے استوقد نارا آگ روشن کیا، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کسی نے آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم، تو جب ما حولہ یعنی اس کے جو کچھ بھی ارد گرد ہے، یعنی آگ اگر آپ کسی جگہ روشن کریں گی تو آگ جلانے کے بعد جہاں تک آگ کی روشنی جا رہی ہے وہاں تک تو اجالا ہو جاتا ہے، فلما اضاءت ما حولہ، تو جب اس کے ارد گرد اضاءت روشنی ہو گئی، ضیاء کے معنی روشنی، اسی سے اضاءت روشنی ہو گئی، ذہب اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ لے گیا، بنورہم ان کے نور کو، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون اور چھوڑ دیا ان کو اندھیریوں میں، لا یبصرون اور انہیں کچھ سوجھتا نہیں، یعنی کچھ دکھتا نہیں۔ اب دیکھیں یہاں یہ آیت بیان کرنے کے پیچھے مقصد کیا تھا، اس سے اوپر والی آیت دیکھیں، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، وہ جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے، فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت نے انہیں فائدہ نہیں دیا، وما کانوا مہتدین اور وہ تجارت کی راہ جانتے ہی نہ تھے۔ تو انہی لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یعنی جب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے سامنے دونوں رستے رکھے، ہدایت بھی گمراہی بھی، دنیا میں بھیجا دارالعمل میں عمل کرنے کے لیے، تو اب ہر بندے کو معلوم ہے کہ ایک رستہ صحیح ہوتا ہے ایک غلط ہوتا ہے، اس کے بعد اگر کوئی جاننے کے بعد گمراہی کو خرید لے رہا ہے ہدایت کے بدلے میں، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کی مثال تو ایسی ہے جیسا کہ کسی نے آگ روشن کی، تو جب اس کے ارد گرد خوب روشن ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیرے میں چھوڑ دیا اور انہیں کچھ دکھتا نہیں۔ مطلب کیا ہوا، جیسے کہ دنیا میں لوگوں نے دنیا کو ہی ترجیح دی، آخرت کو ترجیح نہیں دی۔ اب دنیا کو جس نے ترجیح دی ہے، دنیا کا سارا مال جمع کر لیا اور سارے عیش و عشرت کی چیزیں دنیا میں جمع کر لیں، اب جب زندگی جو ہے وہ خوشی سے گزارنے کا وقت آیا، تب کیا ہوا کہ ملک الموت آ گئے اور اس بندے کی روح قبض کر لی گئی، یعنی وہ بندہ مر گیا۔ تو اسی کو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کسی نے آگ روشن کی اور جب اس کے ارد گرد خوب روشن ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو اللہ تعالیٰ لے گیا اور ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا۔ تو اب جو بھی بندہ ایسا کام کرا ہوگا، جس نے ایسا کیا کہ دنیا کے بدلے میں آخرت کو ترجیح دی، تو دنیا میں جب مال جمع کر لیا، مال جمع کرنے کے بعد جب بیٹھ کے کھانے کا ٹائم آیا تو موت آ گئی، اور موت جب آ گئی تو سارا کا سارا مال جو ہے وہ دھرا پڑا رہ گیا اور پھر بندہ قبر میں اندھیرے میں جا کے گر پڑا۔ تو اب اگر بندے کے اعمال کچھ اچھے ہوں گے تب تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا، لیکن یہاں چونکہ یہ مثال جو ہے یہ کافروں کے ضمن میں آئی ہے، اس وجہ سے یہاں پر وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ یعنی ان کو چھوڑ دیا اندھیرے میں اور انہیں کچھ سوجھتا نہیں، یعنی اب جب وہ مر گئے ہیں اب ان کی قبر جو ہے وہ اندھیری ہی اندھیری ہے اور وہاں ان پر جو ہے عذاب ہوگا۔ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ یعنی گونگے، بہرے اور اندھے، فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اور وہ لوٹنے والے نہیں، یعنی ان کو اگر آپ اچھی بات کہیں گے تو وہ نہ سن سکیں گے، نہ ہی اچھی بات
اگر اچھا کام کہیں ہو رہا ہے تو وہ نہ دیکھ سکیں گے نہ اچھی بات وہ کہیں گے۔ گونگے بہرے اندھے یعنی حق کو دیکھنے سے اندھے ہیں، حق بات بولنے سے گونگے ہیں، اور حق بات سمجھنے سے، حق بات دیکھنے سے اندھے، حق بات سننے سے بہرے، حق بات بولنے سے گونگے ہیں، اور ان کو چاہے آپ کچھ بھی سمجھا لو وہ جو ہے ہدایت کی طرف لوٹنے والے نہیں۔ رجع کے معنی ہوتا ہے لوٹنا، لا یرجعون وہ لوٹنے والے نہیں۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا پھر آسمان سے پانی یعنی جیسا کہ آسمان سے پانی نازل کیا، فیہ ظلمات ورعد وبرق۔ اب دیکھیے جو آسمان پر بادل آتا ہے پانی کے ساتھ، تو پانی والا جو بادل ہوتا ہے اس میں اندھیریاں بھی ہوتی ہیں، یعنی بادل جو ہوتا ہے وہ کالا ہوتا ہے، رعد یعنی کہ اس میں کڑک ہوتی ہے، بجلی ہوتی ہے، وبرق اور بجلی جو ہوتی ہے وہ چمکتی بھی ہے۔ او کصیب من السماء آسمان کا وہ بادل، فیہ ظلمات ورعد وبرق کہ اس میں اندھیریاں بھی ہیں اور کڑک بھی ہے اور گرج بھی ہے۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، اور یجعلون یجعلو کے معنی ہوتا ہے بنانا، لیکن یہاں بنانا مراد نہیں ہے، یہاں ہے ڈال لینا، کیونکہ بعد میں جو لفظ آیا ہے وہ انگولی ہے۔ تو اب اس کا ترجمہ پھر سے دیکھیں، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، وہ بادل آسمان کا وہ بادل کے جس میں پانی ہے، ظلمات ورعد وبرق کے اس میں اندھیریاں بھی ہیں اور کڑک بھی ہے اور چمک بھی ہے، کہ وہ اس من الصواعق حذر الموت، یہاں الٹا ترجمہ آپ دیکھیں، حذر الموت کے معنی ہے موت کے ڈر، موت کے ڈر سے ٹھونس لیتے ہیں انگولیاں اپنی کانوں میں، آذانہم یعنی کان، اصابعہم کے معنی ہے انگولی، اور یجعلون یعنی کہ کانوں میں ڈال لیتے ہیں، تو اپنی انگولیاں کانوں میں ڈال لیتے ہیں، من الصواعق گرج کی وجہ سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، یعنی جب بجلی چمکتی ہے خوب زور سے تو اس کے ڈر سے کانوں میں انگولیاں ٹھوس لیتے ہیں کہ کہیں اس کی آواز کی وجہ سے ہم مر نہ جائیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تبارک و تعالی کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، اور بجلی تو وہ ایسی ہے، یخطف ابصارہم کہ وہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے، یعنی ان کو اندھا کر دے۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، اور جب اجالا ہو گیا یعنی جب روشنی ہو گئی، کلما اضاء لہم مشوا فیہ تو وہ اس میں چلنے لگے، مشا یمشی کے معنی ہوتا ہے چلنا، یعنی اب دیکھیے جب بادل آیا ہے پانی کا اور بارش ہو رہی ہے تو اس میں بجلی بھی چمکتی ہے، اور جب بجلی چمکتی ہے تو روشنی ہو جاتی ہے، اسی کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، تو جب اس میں کچھ چمک ہوئی تو وہ اس میں چلنے لگے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اس میں اندھیریاں ہو گئی، قاموا تو وہ کھڑے رہ گئے، ٹھہر گئے، یعنی اندھیرا جب ہو گیا تو وہ رکے رہ گئے، چلنے سے وہ رک گئے، یعنی یہ مثال ان لوگوں کی بتائی جا رہی ہے یہاں پر۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ کچھ منافقین جو تھے ان لوگوں نے جب انکار کیا ہے ہمارے نبی کا، تو ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ رستے سے جا رہے تھے اور اب اچانک سے پانی والا بادل آ گیا، اور بادل جو تھا اتنا سخت کالا تھا کہ سامنے جو راستہ ہے وہ دکھ بھی نہیں رہا تھا، تو جب بجلی چمکتی تھی تو اس کی روشنی میں چلنے شروع کر دیتے، اور جب بجلی چمکنا بند ہو جاتی، بارش اتنی تیز تھی کہ کچھ دکھ نہیں رہا تھا تو ٹھہر جاتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو لے جاتا ان کے کان، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی آنکھیں، یعنی بجلی کی چمک اور گرج کے وجہ سے اگر اللہ چاہتا تو ان کو اندھا بھی کر دیتا، ان کو بہرا بھی کر دیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قادر ہے۔ یعنی اب اللہ کے محبوب کو ان لوگوں نے جھٹلایا منافقین نے، تو اللہ تبارک و تعالی اگر چاہتا ان کو سزا دینے کے لیے تو بجلی کی گرج اور چمک سے ہی ان کو اندھا اور بہرا بھی کر سکتا ہے۔ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہر چیز پر قادر ہے، یہاں پر کچھ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز پر قادر ہے
تو دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب چیز تو اچھی نہیں ہے، اچھائی کے ساتھ برائی بھی ہے، تو کیا معاذ اللہ اللہ تعالیٰ برائی پر بھی قادر ہے؟ تو اس کے لیے کہا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب اور نقص کی چیزوں سے پاک ہے۔ ہم جب کبھی بھی سنتے ہیں یا کہ کوئی ہم سے سوال کرتا ہے کہ اللہ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، تو جواب یہی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ پاک ہے، بے عیب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو سب سے پہلا جو جملہ ہوتا ہے اسی میں یہ لفظ آ جاتا ہے، پاک ہے، بے عیب ہے۔ تو کوئی بھی عیب والا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کر سکتا، یہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ تو یہ کوئی اگر اعتراض کرے تو اس کے لیے یہ جواب ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب اور نقص والی چیزوں سے پاک ہے۔ ہر وہ کام جو اچھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس کام پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے برائی جو ہے وہ محال ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یا ایھا الناس یعنی اے لوگوں، اعبدوا ربکم عبادت کرو اپنے رب کی، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا، خلقہ کے معنی پیدا کرنا، والذین من قبلکم اور تم سے پہلے کے لوگوں کو، لعلکم تتقون کہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کو بندے کو کہا جا رہا ہے، اور وجہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ کیونکہ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، اور جو تم سے پہلے جو گزر چکے ہیں ان کو بھی پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ تو جو تم کو پیدا کر رہا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اگر تم اس کی عبادت نہیں کرو گے تو پھر کس کی عبادت کرو گے؟ مثال کے طور پر دیکھ لیں، ہمارے والدین ہیں، ہمارے والدین جو ہیں یہ ظاہری چیز ہے جو ہمیں اس دنیا میں لے کر کے آئے، اور انہوں نے ہمارا خیال رکھا، سب کچھ ہمارے لیے کیا۔ تو ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمارے والدین کو بھی پیدا کیا، ہر ایک چیز دنیا میں جو وجود میں آئی سب اللہ نے پیدا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار ہے نا کہ اس کی عبادت کی جائے۔ تو اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم اور تم سے پہلے کے لوگوں کو، یعنی تم سے اگلوں کو، لعلکم تتقون کہ تم متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ الذی جعل لکم الارض، جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، الذی جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، ارضا کے معنی زمین، فراش کے معنی بچھونا، وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء اور آسمان کو عمارت بنائی، وانزل من السماء ماء اور نازل کیا اس میں سے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم تو نکالا اس میں سے تمہارے کھانے کے لیے پھل، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون تو تم نہ بناؤ جان بوجھ کر کے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وانتم تعلمون اور تم جان رہے ہو، یعنی جان بوجھ کر کے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اندادن کے معنی برابری ٹھہرانا، اللہ کے برابر کسی کو نہ ٹھہراؤ، کیونکہ تم جانتے ہو کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ نے تم کو پہلے پیدا کیا، کیا بتایا گیا کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے ماں باپ کو پیدا کیا، تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو تمہارے لیے عمارت یعنی چھت بنائی، تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا اور اسی پانی کے ذریعے زمین سے پھر رزق تمہارے لیے پھل اگائے، اور اس کے باوجود بھی اگر تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہو تو تم سے بڑھ کر کے بیوقوف کون ہوگا؟ تو اسی لیے یہاں کہا جا رہا ہے کہ نہ ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، اور تم جانتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ اور اگر تم کو شک ہے اس میں، مما نزلنا جو کچھ ہم نے نازل کیا، علی عبدنا اپنے خاص بندے پر یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، فأتوا بصورت من مثلہ تو لاؤ اس کی مثل کوئی ایک صورت، وادعوا شہداءکم من دون اللہ اور بلاؤ اللہ کے سوا اپنے تمام حمایتیوں کو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اب دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جب قرآن پاک نازل ہوا تو مشرکین مکہ نے آپ کو بہت زیادہ آپ کے خلاف ہر طرح سے منصوبے بنائے، آپ کو معاذ اللہ پاگل کہا، مجنون کہا،
قرآن مجید کو گڑھی ہوئی کتاب کہا، جب آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ تمہاری بنائی ہوئی کتاب ہے۔ اور اس کے بارے میں پھر کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں اس میں شک ہے جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، یہ ان لوگوں نے جب اعتراض کیا قرآن پاک کے بارے میں تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اگر تم کو شک ہے جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، یعنی کہ قرآن پاک جو ہم نے نازل کیا ہے، اگر تم کو شک ہے، اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ انسان کی بنائی ہوئی ہے، تو تم بھی تو انسان ہو، تم بھی بناؤ اس کی طرح کوئی صورت چھوڑو، کوئی ایک آیت ہی بنا ڈالو۔ اسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم کو اس میں شک ہے جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر، تو لاؤ اس کی مثل کوئی ایک صورت اور بلاؤ تمام حمایتیوں کو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، دونا کے معنی علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں۔ پھر اب اس کا جواب خود ہی قرآن پاک دے رہا ہے۔ پہلے تو ان لوگوں کو یہ چیلنج کیا کہ اگر تم کہتے ہو کہ قرآن محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی بنائی ہوئی کتاب ہے، تو تم ایک انسان ہو اور تم کہتے ہو کہ انسان کی بنائی کتاب ہے، تو پھر تم بھی بناؤ اس کی طرح کوئی کتاب۔ اور پھر قرآن خود ہی کہہ رہا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، تو جب تم نہ بنا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے۔ دیکھیے یہاں آپ لوگ جو تمرین الصرف میں پڑھی ہیں نا، لم اور لن، یہ بالکل وہی والا ہے۔ لم تفعلوا، تم نہ بنا سکو، ولن تفعلوا، اور ہرگز نہیں بنا سکو گے۔ لم تفعلوا تھا تو ماضی منفی کا معنی کیا، اور لن تفعلوا یہ مستقبل کے ساتھ خاص کر دیا تاکیدی معنی کے ساتھ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو جب تم نہ لا سکو، ولن تفعلوا، اور تم ہرگز نہیں لا سکو گے، تو تم ڈرو اس آگ سے، فَاتَّقُوا، تو تم ڈرو اس آگ سے، الَّتِي، جس کے، وقودہن، یعنی کہ وقود کے معنی ہے ایندھن، اس آگ سے ڈرو جس کے ایندھن الناس، انسان، والحجارہ، اور پتھر ہیں۔ اور جب تم نہ لا سکو اور تم ہرگز نہیں لا سکو گے، تو تم ڈرو اس آگ سے جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، جو کہ تیار کیا گیا ہے کافروں کے لیے۔ اب یہاں ایک چیز دیکھیے، ناس تو سمجھ میں آ رہا ہے انسان، جہنم کو انسانوں کے لیے بنایا گیا، اور کون سے انسان؟ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے۔ لیکن پتھر کو کیوں جہنم میں جلایا جائے گا؟ پتھر کی کیا غلطی ہے؟ تو یہاں پتھر اس لیے آیا کیونکہ لوگ جو ہیں پتھر کی عبادت کرتے ہیں نا، پتھروں کے بت بنا کر کے اس کی عبادت کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، ان کو اور ان کے جو پتھر والے معبود ہیں، ان دونوں کو جہنم میں ساتھ میں جلایا جائے گا، تاکہ ان کو سمجھ میں آ سکے کہ یہ ہمارے معبود تو تھے ہی نہیں۔ یہ ان کی سزا کو بڑھانے کے لیے ہے کہ انسانوں کے ساتھ کس پتھر کو جلایا جائے گا؟ وہ پتھر جس کی پوجا کی جا رہی ہے آج دنیا میں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ اب دیکھیے، جب کسی کو اپنی باتوں کی طرف راغب کرنا ہوتا ہے تو دو طریقے سے کیا جاتا ہے۔ ایک کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھائیں، ڈرائیں کہ اگر آپ یہ غلط کام کرو گے تو آپ کو سزا ملے گی، ایک تو یہ طریقہ ہوا۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ اس کو بینیفٹس بتائیں، فائدے بتائیں، تاکہ بندہ جو ہے اس کام کی طرف انٹرسٹ لینا شروع کر دے۔ تو جب لوگوں کو سمجھایا گیا اور نہیں سمجھے تو ان کو یہاں ڈرایا گیا جہنم کی آگ سے، کہا گیا ہے کہ کافروں کے لیے جہنم کی آگ تیار کی گئی۔ اور اب جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام پر ایمان لائے ہیں، اب ان کو خوشخبری بھی دی جا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن صرف ڈرانے کے لیے ہے، قرآن خوشخبری کے لیے بھی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اچھے کام کیے، نیک اعمال کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ان کے لیے باغ میں، جنت کے معنی ہوتا ہے باغ، کہ ان کے لیے باغ ہیں، تجری من تحتہا، جس کے نیچے بہتی ہیں، انہار، نہریں۔ جنت میں نہریں ہیں بہت ساری، ان نہروں کا ذکر ہم نے بہت سے احادیث میں سنا ہے۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل وأوتوا بہ متشابہا۔ اب کلما رزقوا، جب ان کو کھانے کے لیے اس میں سے پھل دیا جائے گا، یعنی جو نیک بندے ہیں جب وہ جنت میں چلے جائیں گے
اور جنت میں جانے کے بعد جب ان کو کھانے کے لیے پھل دیا جائے گا، کلما رزقو منہا، جب اس میں ان کو کھانے کے لیے من ثمرۃ رزقا پھل دیے جائیں گے، قالو تو بولے، ھذا الذی رزقنا من قبل، تو وہ بولے کہ یہ تو وہ ہے کہ جو ہم کو پہلے بھی مل چکا، رزقنا من قبل، ہمیں پہلے بھی مل چکا، وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو دیا جائے گا ملتا جلتا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس میں مطہرتن یعنی پاک، اور ازواج کے معنی بیویاں، ان کے لیے اس میں پاک بیویاں ہیں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس کا مطلب دیکھیے، جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد جب ان کو پھل دیا جائے گا، رزق دیا جائے گا، تو اس کے بارے میں دو اقوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جنت کا جو پھل ہے جب وہ جنتی لوگ کھائیں گے تو اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ تو دنیا کے پھل سے بہت الگ ہوگا، پھر دوبارہ جب ان کو پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ پھل تو ہم کھا چکے ہیں، یعنی پھل جو ہے اس کی جو شکل و صورت ہے بناوٹ میں ایک ہی جیسے ہوں گے، لیکن دوسری مرتبہ جب کھائیں گے تو اس کا ٹیسٹ الگ ہوگا اور بہت زیادہ ذائقے دار ہوگا۔ تو مطلب کہنے کا کیا ہوا کہ پھل جو ہے وہ ایک مرتبہ جب بندے کھا لیں گے، پھر دوسری مرتبہ جب ان کو ملے گا تو کہیں گے کہ یہ تو ہم کھا چکے ہیں، لیکن اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ پہلے والے سے الگ ہوگا۔ اور اس کی ایک اور تفسیر ہے کہ دنیا کے جو پھل ہیں انہی سے ملتے جلتے پھل بندوں کو جنت میں دیے جائیں گے، تاکہ بندے جو ہیں ان سے مانوس رہیں۔ یعنی دیکھیے، آپ اگر کوئی پھل ایک مرتبہ کھائی ہیں، آپ کو وہ پسند آیا تو دوسری مرتبہ بھی آپ چاہتی ہیں کہ وہ کھائیں، تو اسی طرح دنیا کے جو پھل بندوں کو پسند آتے ہیں کھاتے ہیں، اور اب جنت میں بھی جب وہ پھل ملیں گے تو یہ تو الگ بات ہے کہ ان کا ذائقہ بہت بہتر ہوگا دنیا کے پھل سے، لیکن ملتا جلتا ہوگا تو پھر ان کو اچھا بھی لگے گا، پسند بھی آئے گا جنتیوں کو۔ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ان کو دیا جائے گا ملتا جلتا، وَلَهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے پاک بیویاں ہیں، یعنی جنت میں جو حوریں ہوں گی یا پھر جو اصل بیویاں ہوں گی وہ پاک ہوں گی۔ تو پاک سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ ہر طرح کی ناپاکی سے پاک ہوں گی۔ جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ کچھ خاص دن ایسے ہوتے ہیں جن میں عورتیں جو ہے وہ ناپاک ہوتی ہیں، تو ان ساری چیزوں سے پاک ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ بتائیے کیا اتنا ہی رہنے دوں؟ جی زیادہ ہو گیا ہے؟ ہاں چلیے، ایک پیج تو ہو گیا ہے، ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے، آپ لوگ اس کو یاد کریں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سبھی کے لیے آسانیاں فراہم کرے۔